صبا یہ مجھ پہ کر مہربانی کے واسطے آنے فلک سے کہہ دے، ذرا گلستان خلد جا کر کلی کلی کی مہک سے کہہ دے، وہاں پہ موجود حور و غلمان اور ہر ایک ملک سے کہہ دے، بشر بشر کو پیام دے دے، نظر نظر کی چمک سے کہہ دے، سبھی کرے دم بخود توجہ میں شان آل ابا سناؤں، زباں کو کوثر سے پاک کر کے تمہیں حدیث قصہ سناؤں۔ جناب صدیقہ فاطمہ نے ہے آپ جابر کو یہ بتایا کہ ایک دن ایک حیا کا پیکر وفا کا پیغام لے کے آیا، نبی کونین میرا بابا خدا کا نور اپنے ساتھ لایا، میرے طہارت قدے پہ جیسے کیا ہو برے کرم نے سایہ، خدا کے محبوب مصطفیٰ نے دیا ہے اعلی مقام مجھ کو، لب مبارک کو دیکھ کے جنبش کیا ادب سے سلام مجھ کو، کہا رسالت میں آپ نے اے بطول کر دے یہ مہربانی، میں ذوف محسوس کر رہا ہوں مجھے اڑا دے کے سایمانی، اٹھا کے میں نے وہ پاک چادر عظیم بابا کے تن پہ تانی، نبی کا پر نور ایسا چہرہ شب دو ہفتہ کی ایک کہانی، نبی نے زہرا سے لے کے چادر زمانے بھر کو بتا دیا ہے، ردائے زہرا میں ہے وہ برکت کے جس میں احمد کو بھی شفا ہے، بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا، زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناصح امام بیٹا، کیا جو اس نے سلام میں نے کہا بسد احترام بیٹا، میری نگاہوں کے نور دل کے سمر علیہ السلام بیٹا، حسن ہوئے اس طرح سے گویا، حسن ہوئے اس طرح سے گویا، نبی کے قدموں کو چومتا ہوں، بتائیں اماں کہاں ہے نانا میں ان کی خوشبو کو سونگھتا ہوں، بتایا میں نے تمہارے نانا وہ سامنے ہے ردا کے نیچے، کیا حسن نے سلام ان کو ادب سے آنکھیں جھکا کے نیچے، پھر اس نے خیر الورا سے پوچھا یہ ذل رب اولا کے نیچے، حضور گر ہو اجازت تو میں بھی آؤں قصہ کے نیچے، رسول بولے کہ حوض کوثر کے صاحب اختیار تم ہو، سلام تم پر ضرور آؤ میرے چمن میں بہار تم ہو، ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا زین آیا، وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا، کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا، دیا جواب سلام میں نے جو ہے میرا نور عین آیا، حسین بولے فضا معطر ہے لگ رہا ہے یہاں ہے نانا، کہ بوئے فردوس آ رہی ہے بتائیں اماں کہاں ہے نانا، بتایا میں نے قصہ کے نیچے حسن ہے اور انبیاء کا سایہ، درود آل رسول پر کے حسین نانا کے پاس آیا، سلام کر کے ادب سے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا، میرا بھی دل ہے مجھے میسر ہو آج نانا قصہ کا سایہ، رسول برحق نے پھر صدا دی ہماری آنکھوں کے نور آؤ، کرو گے امت کی حشر کے روز تم شفاعت ضرور آؤ، پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا، کھری ہوئی احترام کو میں حبیبہ نور علی کو دیکھا، علی نے مجھ پر سلام بھیجا تو میں نے نور جلی کو دیکھا، کہا علیہ السلام میں نے جو مسرتوں کے ولی کو دیکھا، علی یہ بولے مقام خوشبو بسی ہے کیا مصطفیٰ مکے ہیں، ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہی کہیں، کہا یہ میں نے قصہ کے نیچے سجی ہوئی انجمن وہاں، ہمارے جنت نظیر گھر میں بنی ہوئی ایک عدن وہاں، اسی لیے ہے فضا معطر کی نوریوں کا چمن وہاں، رسول بھی ہے حسین بھی ہے ہمارا بیٹا حسن وہاں، علی نبی کے قریب جا کر ادب سے بولے سلام آقا، قصہ میں آنے کو جی ہے چاہتا مجھے عطا مقام آقا، علی سے خیر الورا یہ بولے مزاج رحمت کی زندگی ہو، میرے علمدار مومنوں کی اداس لمحوں میں تم ہنسی ہو، فضل و رحمت کا تم صحیفہ میرے خلیفہ عقی وسیع ہو، کہ سامنے آنے سے کون روکے تمہیں کہ اللہ کے تم ولی ہو، کہا نبی نے میری طرح سے جہاں میں اعلیٰ مقام ہو تم، کہ دو جہاں کا رسول میں ہوں تو دو جہاں کے امام ہو تم، بطول کہتی ہے پھر میں بابا کے پاس جا کر ادب سے بولی، سلام کر کے رسول حق کو رسول اعلیٰ نسب سے بولی، اس انجمن میں جگہ عطا ہوں میں بے سہاروں کے سب سے بولی، مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں یہ شہنشاہ عرب سے بولی، رسول بولے سلام تم پر میں آج ختم الرسول نہ ہوتا، قصہ سجی ہی تیرے لیے ہے تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا، بطول کرتی ہے پھر روایت کے سامنے ہم 5 گل بدن تھے، رسول حسنین مرتضیٰ میں قصہ کے سائے میں پنجتن تھے، نبی نے تھامے جو میری چادر کے 2 کنارے تو خندہ زن تھے، فلک کی جانب کیا اشارہ لبوں پہ یہ لفظ موجزن تھے، الہی تو رحمتوں کو اپنی اتار ان پر سمیت میرے،
علی، حسن اور حسین، زہرا، یہی ہے بس اہل بیت میرے، میں ان کا حامی، یہ میرے حامی، انہی سے وحدت کی آبرو ہے، جو لحم ان کا وہ لحم میرا، لہو جو ان کا میرا لہو ہے، انہیں جو دکھ دے مجھے وہ دکھ دے، عدو جو ان کا میرا عدو ہے، یہ جن سے نالا میں ان سے نالا، جو ان کو چاہے وہ سرخ رو ہے، کرے جو ان سے صلح مجھے انہی سے صلح کی امنگ ہوگی، جو ان سے جب اور جہاں لڑے گا حقیقت مجھ سے جنگ ہوگی، یہ سب ہے مجھ سے میں ہوں ان سے، تو بھیج خالق درود ہم پر، تو اپنی برکت اور اپنی رحمت کا بے بہا کر درود ہم پر، تو رحمتیں بے حساب کر دے، نہ باندھ یا رب حدود ہم پر، یہی دعا ہے کہ ہو نہ طاری تیرے کرم کا جمود ہم پر، ہمیں جو خود سا سمجھ رہے ہیں تو ان کی فکروں کو چاک رکھنا، طہارتوں کو گناز ہم پر کچھ اس طرح ہم کو پاک رکھنا، نبی نے زیرے کے ساتھ جو مانگی دعائے رحمت اذان والو، بلندیوں پر خدائے برحق نے یہ کہا ہے جہان والو، میں آج اعلان کر رہا ہوں سنو میرے آسمان والو، تم اپنی خلقت کا راز سن لو، فلک پہ نوری مکان والو، ہر ایک طاقت نے کی توجہ، ہر ایک طاقت نے کی توجہ کہ حق حقیقت بتا رہا ہے، یہ بات اتنی اہم ہے خالق قسم خود اپنی ہی کھا رہا ہے، بزرگ و برتر خدا یہ بولا، نہ آسماں کی یہ چھت سجاتا، نہ ہوتا سورج دمکنے والا، نہ چاند کو پرزیا بناتا، ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی کبھی نہ فرش زمیں بچھاتا، نہ میں سمندر کو خلق کرتا، نہ اس کی موجوں میں جوش آتا، نبی نہ ہوتے ملک نہ ہوتے، نہ خلد ہوتی چمن نہ ہوتے، عرض کی کوئی شے نہ ہوتی گر میرے پنجتن نہ ہوتے، امین روح وحی نے پوچھا یہ کون ذی مقام یارب، عجب ذوات مقدسہ ہے تو ان پہ بھیجے سلام یارب، وہ جن کے خاطر زمیں بنی ہے فلک نے پایا قیام یارب، ہماری تخلیق جن کا احسا بتا دے ان سب کے نام یارب، جواب قدرت ملا فرشتوں یہی نبوت کا ہے خزانہ، یہ میری پہچان کا ذریعہ یہی محمد کا ہے گھرانہ، قصہ کے سائے میں کون ہے جو خدا قصیدے سنا رہا، یہ فاطمہ ہے یہ ان کے بابا خدا تعارف کرا رہا ہے، یہ ان کا شوہر یہ ان کے بیٹے ملائکہ کو دکھا رہا ہے، بطول کے نام سے تعارف کرا کے سب کو بتا رہا ہے، بس اہل بیت نبی وہی ہے جو پنجتن میں شمار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہوں گے، یہ جبرائیل امین بولے حضور اللہ سر جھکا کر، اگر اجازت ہو مجھ کو خالق تو میں ملوں پنجتن میں جا کر، ملی اجازت تو سر جھکایا ملک نے بیت النبی پہ آ کر، قریب آ کر سلام کر کے ادب سے بولے یہ مسکرا کر کہ اہل بیت رسول اکرم ہر ایک عزت تمام تم پر، خدائے برحق آسماں سے لے کر آیا سلام تم پر، خدا یہ فرما رہا ہے تم سے نہ میں یہ دونوں جہاں بناتا، ردائے خاکی زمیں کو دیتا، نہ نیل وہ آسماں بناتا، چمکتا سورج مہکتا مہتاب، چمکتا سورج مہکتا مہتاب، نہ آب رواں بناتا، مجھے قسم اپنی عظمتوں کی کسی بھی شے کو کہاں بناتا، میں اب تلک جو بنا رہا ہوں بنا چکا ہوں جو اب بنے گا، تمہاری خاطر یہ سب بنا ہے تمہارے صدقے میں سب بنے گا، خدا نے دی ہے مجھے اجازت کے سائے میں سر جھکا لوں، اگر اجازت جناب دیں تو آج اس مرتبے کو پا لوں، میں اپنی تخلیق کے گواہوں کی بزم زندگی سجا لوں، کہ ساکن نسبت سے عرش والوں خود کو میں محترم بنا لوں، ملی اجازت چلا وہ جبریل ہر ایک کرن پر درود پڑھ کے، کہ سامع روح الامین آئے تو پنجتن پر درود پڑھ کے، بطول کہتی ہیں پھر یہ روح الامین بولے کہ سامع آ کر، قسم خدا کی عظیم خالق وہی یہ کرتا ہے آپ سب پر، میرا ارادہ ہے میں بنا دوں تمہیں طہارت قدوں کا پیکر، تمہاری عصمت مسلمہ ہو نجاست تم سے دوری اکثر، مزاج عصمت کا قرب پا کر موالی ہی متقی بنیں گے، تمہاری دہلیز کے سوالی زمانے بھر کے ولی بنیں گے، علی نے پوچھا حضور آخر یہ نور کا انتظام کیا ہے، یہ پنجتن کی حسین محفل یہ دل نشی اہتمام کیا ہے، ذرا بتائیں قصہ کے سائے میں بیٹھنے کا مقام کیا ہے، خدا کے نزدیک کیا فضیلت ہے اس کی اور احترام کیا ہے، رسول بولے قسم ہے اس کی جس نے مجھ کو نبی بنایا، رسول بولے قسم ہے اس کی جس نے مجھ کو نبی بنایا، جو یہ حدیث قصہ پڑھے گا اسی پہ ہوگا قصہ کا سایہ، جہاں جہاں بھی ہمارے مومن عقیدتوں سے پڑھا کریں گے، خدا کے لطف و کرم کے دریا برائے رحمت دعا کریں گے، ملائکہ ان کو گھیر لیں گے، بلند تر مرتبہ کریں گے، مدتوں کے غلاب ان کی عقیدتوں میں کھلا کریں گے، اگر موالی خطا کریں گے فرشتے بخشش طلب کریں گے،
سنا جو سب کچھ علی یہ بولے ہمارے صدقے میں کل جہاں ہے، سنا جو سب کچھ علی یہ بولے ہمارے صدقے میں کل جہاں ہے، یہ بہتے دریا یہ مہک گلشن ہوا زمین اور آسمان ہے، خدائے برحق رسول سارے فرشتے مومن پہ مہربان ہیں، قسم ہے کعبہ کے رب کی ہم بھی ہمارے شیعہ بھی کامراں ہیں، کرو توجہ یہ کہنے والا رسول برحق کا جانشین ہے، علی کو اپنی اور اپنے شیعوں کی کامیابی پہ کیا یقین۔